اگر پاکستان کی بھی قیادت ملک کے لوگوں کو اور ملک کے پوٹینشل کو پاکستان میں ایونیوز نہیں دے گی کام کرنے کی، ڈاکٹرز کو ایونیوز نہیں ملیں گے. جو ڈاکٹروں کا بڑا سردار بیٹھا ہوگا، میں تو لفظ سردار ہی بولوں گا بھائی جان، کہ ہر فیلڈ کا ایک چودھری ہوتا ہے نا، جو اس فیلڈ کا چیتا ہوتا ہے، جس نے اس کی بنیاد رکھی ہوتی ہے، سب اس کو پیر جی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو ڈاکٹروں کا بھی ایک بڑا پیر ہوگا، سیاستدانوں میں بھی بڑے پیر بیٹھے ہیں جتنے بیٹھے ہیں، انجینئرز کا ایک بڑا پیر ہوگا، یہ ڈیجیٹل سسٹم کے بڑے بڑے پیر آ گئے اب تو ماشاءاللہ سے، یہ بھی بیٹھے ہیں. تو جب آپ نیچے سے لے کے نہیں آؤ گے نا آگے والے کو کہ بھائی تو آ، تو سنبھال، اور صرف زبانی نعرے نہیں ہے، اگر وہ واقعی لا رہا ہوگا تو اس کو لوگ خود اور بڑا لیڈر بنا دیں گے. ایسا ہی. اس لیے میں آج آپ کو گولڈن رول دے رہا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رول لمبا ہو، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دور بادشاہت لمبی ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی دور قیادت لمبی ہو، اتھارٹیاں دینا شروع کریں، لوگ آپ کو سروں کا تاج بنا کے رکھیں. لیکن جب آپ اتھارٹی کو روکیں گے، پوزیشن کے اوپر قابض ہوں گے، پوزیشن پہ لوگوں کو آنے سے روکیں گے، آپ دیکھ لیجئے گا آپ کے ساتھ کیا. I think that settles your question. Definitely sir. شیخ اسی سے ایک سوال ہے کہ لیڈرشپ بیسکلی اسپرچولی بیسڈ ہوتی ہے یا ایتھک بیسڈ ہوتی ہے یا ایک آئیڈیالوجی کے پیچھے ہوتی ہے؟ لیڈرشپ بیسکلی ایتھک بیسڈ ہوتی ہے یا کسی اسپرچولیٹی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے یا کسی آئیڈیالوجی کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے؟ قیادت جو ہے نا، کیونکہ بہت مکس ہے اس کے اندر. قیادت میں روحانیت بھی ہوتی ہے، قیادت کے اندر آپ کا اللہ بھلا کرے اخلاقیات بھی ہونی چاہیے، اور قیادت کے اندر تیسرا آپ نے کیا بولے، آئیڈیالوجی، نظریات بھی ہونے چاہیے. لوگ آپ کے ساتھ نظریے سے بھی جڑیں گے، اخلاقیات سے بھی جڑیں گے، روحانیت سے بھی جڑیں گے. سب سے پاورفل ایلیمنٹ جو ہے نا وہ اسپرٹ ہے، روحانیت. اچھا کچھ لوگوں نے روحانیت پکڑی، نظریے میں فارغ ہو گئے، نظریہ جاندار تھا نہیں، بس روحانیت اور اسپرچوالٹی تھی. کچھ نے نظریاتی چیزیں پکڑی اور روحانیت جو ہے وہ نکل گئی آگے سے. کچھ نے اخلاقیات کو بنیاد بنا لیا، روحانیت نام کی چیز نہیں ہے، نظریہ نام کی چیز نہیں ہے. بائی دا وے ان تینوں کے یہ تینوں کا تڑکا لگ کے بنتا ہے کہ سب سے زیادہ قیادت میں روب ہو، قیادت کے پاس پاور ہو. یہ تینوں چیزیں کانسٹیٹیوٹ کرتی ہیں اس پاور کو جس کے تھرو انسٹیگیٹ کراتا ہے اور ریزلٹس کی طرف جاتا ہے. تو یہ ساری چیزوں سے بڑھ کے یہ کہ لیڈرشپ کے پاس کنٹرول ہو، پاور ہو اس کے پاس کہ وہ چرخہ ہلا سکے، سسٹم میں بات کر سکے، وہ فیکٹرز کو انٹیگریٹ کرا سکے آپس میں، وہ بولے جب کسی کو کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں، اس کی اس سے آربیٹریشن کرا سکے، وہاں میٹنگ کروا سکے، وہاں فون کال لگا سکے، وہاں معاملات کروا سکے. یہ ضروریات ہوتی ہیں جو قیادت کو چاہیے ہوتی ہیں. روحانیت بھی چاہیے قیادت، اخلاقیات بھی چاہیے قیادت، اور نظریات تو سب سے پہلے چاہیے. اگر نظریہ ہی نہیں ہے پھر تو بات ہی ختم. اور اگر روح نہیں ہے، اس کی اسپرٹ نہیں ہے، ایموشنز نہیں ہے، درد نہیں ہے، اس میں تکلیف نہیں ہے، تو بھی وہ اس گرینڈیوسٹی کو نہیں مل سکتی. لیکن اس ساروں کے ساتھ ساتھ پاور بھی ہو، کنٹرول بھی ہو، یہ تین چیزیں بھی ہوں، اور وہ سسٹم کے اندر فیکٹرز کو موبلائز کرنے کی طاقت رکھتا ہو. یہ 4-6 چیزیں ہوتی ہیں جس کے ساتھ ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. شیخ ویسے تو مشکل یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ مینج کرنا، اور اس کے بعد پھر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں پاور کا تڑکا لگتا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں ریئل لائف میں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو یا کسی بھی فیسٹ میں ہو، جب وہ پاور آتی ہے اور جب وہ جو چرخہ چلانے کی جو پاور ہے جب وہ آتی ہے، تو اس کے بعد وہ جو ایلیمنٹس تھے اصل وہ مس آؤٹ کر جاتے ہیں. ڈو یو ایگری ود دس پوائنٹ کہ وہ جب پاور آتی ہے تو ایتھکس کا چلی جاتی ہے؟ ایک پاور وہ ہوتی ہے جو سیٹ اور گدی کی ہوتی ہے، اور ایک پاور وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں اس عزت اور احترام اور وہ لوگوں کی ضروریات بننے اور ان کا اپنا گوشت اور خون دینے سے بنتی ہے. یہاں سے ایک نیا چیپٹر کھلے گا کہ کیا قیادت سیاست اور ڈپلومیسی اس کا پارٹ ہے یا نہیں. ڈیفینیٹلی ہے. آپ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ آپ نے جس دن فیصلہ کیا ہے کہ بھائی میں نے نکلنا ہے اور میں نے سفر پہ چلنا ہے اور قافلوں کو جوڑنا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ لگانا ہے اور اس مقام کو حاصل کرنا ہے، تو رول نمبر 1 میں اپنی قوم کو یہ سکھاؤں. یہ مت سمجھیے گا کہ کارنیورس اور گوشت کھانے والے آپ کو عزت سے جانے دیں گے. کوئی آپ کو بلائے گا سبزی دکھا کے، گراس دکھا کے،
اور آپ کو کھانے کا موڈ ہوگا اس کو. کوئی گوشت دکھا کے بلائے گا آپ کو, آئیے جی آپ کو کارنیورس بناتے ہیں. کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھا کے آپ کو اپنے سسٹم میں بلائے, کوئی آپ کو استاد بنا کے اپنے سسٹم میں بلائے, کوئی آپ کو پیر بنا کے اپنے سسٹم میں بلائے, کوئی آپ کو ہیرو بنا کے اپنے سسٹم میں لائے گا, لیکن سب کی کوشش یہ ہوگی کہ یہ ان کے سسٹم کو آپ پہلے کانسٹیٹیوٹ کر دیں اپنی اس ابھرنے والی صلاحیتوں سے جو اب بہت مشہور ہو. جب آپ ان کے سسٹم کو کانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکیں گے تو یا تو آپ ان کے لیے تھریٹ ہیں یا وہ آپ کو چک کے پھینک دے گا. تو اگر اسے تھریٹ فیل ہو گئی آپ سے کہ کل کو یہ بھائی اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ ہمیں ہی کھا جائے, اتنا بڑا نہ ہو جائے کہ سب اس کو کمپلیمنٹ کرنے لگ جائے, اور وہ کسی بھی لیول پہ تھریٹ انکاؤنٹر کر گیا اگر آپ کے ساتھ, گزرنے کیوں دے گا وہ آپ تو کہے گا یہی مار دو. یہ اور پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تھوڑا پھلنے پھولنے دو, گوشت آنے دو, پھر طریقے سے کھائیں گے بیٹھ کے. Let him become a more bigger carnivorous. Let him become a bigger herbivorous. Then we'll eat him. تو کچھ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے گوشت اور بوٹیاں کچھ اور چڑھ جائیں اس پر, پھر طریقے سے ماریں گے اس کو. کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے ابھی اتنے اس لائن سے اوپر آ ہی نہیں سکے گا, ہم اتنے نیچے لیول کا شکار کرنے نہیں آتے. کچھ لوگ نیچے لیول پہ جنہوں نے وہیں رہنا ہے تو ہر علاقے کے کارنیورس اور جنگل کے مختلف کارنیورسوں کا اٹیک کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے ڈیپینڈنگ اس کا ویژن کتنا بڑا ہے. کچھ لوگ فیوچر کی وجہ سے مار دیں گے, کچھ لوگ پریزنس میں آپ میں بھوک تلاش کریں گے, اور کچھ لوگ کہیں گے آئے نا ہماری پارٹی میں آ کے اسٹرانگ کریں. تو قیادت نے ان کو بائی پاس کر کے اس پوزیشن تک جو پہنچنا ہے کہ جہاں وہ انٹچبل بنے, اور اگر ٹچبل بنے بھی تو وہ یہ کہہ سکے کہ اگر آپ مجھے چھیڑیں گے نا سر تو میں اتنے گراس روٹ لیول سے ہوتا ہوا آیا ہوں کہ پورے سسٹم کی نسیں ہل جائیں گی سر. اس لیے جو قیادتیں جلدی اوپر آتی ہیں وہ اتنی ڈیپ روٹیڈ نہیں ہوتی, تو جب وہ اکھڑ رہی ہوتی ہیں تو اس کے سپورٹ میں وہ ہڈن سسٹم نہیں آتا اس کو بچانے کے لیے, کیونکہ وہ بہت تیزی سے آیا, اس نے اسٹیرائڈ لگایا, جلدی سے بم مارا اور اوپر آ گیا. وہ ایک ایک علاقے اور ایک ایک سوچ اور ایک ایک کلیے میں بیٹھا ہوا جو چھوٹا چھوٹا سردار ہے ان کو منہ دے کے تھوڑی آیا, نہ وہاں امپریشن کریٹ کر کے آیا, نہ وہاں دوستیاں بنا کے آیا, نہ وہاں ہاتھ ملا کے آیا, یار نہ وہاں ان کو کچھ بتا دے کے آیا, وہاں ٹیکس پے کر کے نہیں آیا. تو وہ کل کو جب آپ کی گر رہی ہوگی وہ کیوں آپ کے حق میں بولیں گے؟ بلکہ وہ تو ہم اپنی قوم کی ایک بڑی سیاسی پارٹی کو آج یہی کہیں گے کہ سر جب آپ گر رہے تھے تو دوست کہاں تھے آپ کے؟ دوست کہاں تھے آپ کے جب آپ نے آوازیں لگائی تھی روڈوں پہ نکلنے کی, جب آپ نے آوازیں لگائی تھی لاک ڈاؤنز کی؟ دوست چاہیے ہوتے ہیں آپ کو, دوست نہیں چاہیے ہوتے تو ہوپ دینی ہوتی ہے کہ اگر کل کو ہم کہیں پہنچ گئے آپ کا بھلا ضرور کریں گے سر.